پھر جانور اور مویشی پیدا کیے. فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت غذا کے لیے پیش کرتے ہیں، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر تمہارے ذوق کی تسکین کرتے ہیں، کچھ تمہارے ریڑے کھینچتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں. ارشاد ہوا ان ربکم لرؤوف رحیم. یہ ہماری مہربانی ہے کہ تم ہمارے بنو یا نہ بنو، لیکن ہماری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی. ہم نے تو انہیں بے زبان پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اے انسان، مویشیوں میں بھی تیرے لیے بہت ساری عبرت رکھ دی گئی. رب العالمین کی پہچان اور اس کے عرفان کے لیے لائبریریاں اور کتب خانے کھنگالنا تو ضروری نہیں. یہ دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے. دودھ پینے سے پہلے ذرا سوچنا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. بکری کی رنگت سیاہ، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، گوبر بدبودار. لیکن سوچا ہے کبھی تو نے وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں
جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، کہیں ان چیزوں کا احساس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟